کہ بلوچستان کو آپ اگر باقی پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بلوچستان پورے کی آبادی اور آپ کے ایک لاہور ضلع کی آبادی سے بھی کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسے پیمانے پہ مایوس نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کو جب دیکھا اور پڑھا اور سنا تو ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہماری قوم، ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ علامہ اقبال کو بہت دور تک چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا مذہب سے اور کسی قوم پرستی سے ہٹ کے اس کا فلسفہ تھا جو ہمیں کسی یک طرفہ نہیں لے جاتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل شو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے کہ بلوچستان کیوں اہم ہے، اور ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسپیشلی بلوچستان سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے انہیں بلوایا ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ بلوچستان کیوں اہم ہے، بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت کو، نوجوانوں کی کارکردگی کو کس طرح سے آگے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کس طرح سے پاکستان کی کامیابی میں، پاکستان کی کارکردگی میں مزید اپنا جو ہے وہ رول ادا کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ بلوچستان کے نوجوان پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، سی پیک، گوادر، اس طرح کے بہت سی اور چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف رند بھائی، جو کہ اسپیشلی بلوچستان سے آئے ہیں، یوتھ لیڈر ہیں اور بہت سے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں جو کہ آپ کو پروگرام میں پتہ چل جائے گا۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بلوچستان سے یہاں آنا، پنجاب والے لوگوں کو پنجاب میں بیٹھ کے بلوچستان کے مسائل اور ان کی جو نوجوانوں کے خاص طور پہ مسائل ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی چہمگوئیاں ملتی ہیں، میڈیا نیریٹیوز پہ بہت سی نگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے آپ سے ملاقات کی اور پروگرام سے پہلے ہم بیٹھے رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کے بارے میں نوجوان کا مختلف خیال ہے جو ہمیں میڈیا پہ پورٹری کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ آپ کا زین بھائی، آپ نے ہمیں مدعو کیا، آپ ہماری آواز میں۔ اب میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ میں بلوچستان سے ہوں، ایک بلوچ ہوں، اور میں اس وطن عزیز سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر کی بات بتاؤں گا وہ ایکچوئل بھی ہوگی، وہ سچی بھی ہوگی۔ بالکل ایسا۔ اگر میری جگہ پہ کوئی اور بیٹھا بات کر رہا ہوگا تو اسے اس حقائق سے وہ انجان ہوگا جو اصل حقائق اس گراؤنڈ ریالٹی ہوگی۔ میں وہ ریالٹی آپ کو بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت سارے مسائل تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہمارے جو اپنے منتخب نمائندے تھے وہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم بلوچستان میں قوم پرستی کے نام پہ، کسی کو مذہب پرستی کے نام پہ ہم لوگ جب اسمبلیوں میں بھیجتے تھے وہ ہماری نمائندگی کرنے کے بجائے وہ اپنے ذاتی مفادات میں لگے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بلوچستان کے لیے ہمارے قوم پرستوں سے لے کے ہر اس رہنما کو موقع ملا ہے جو الحمدللہ اپنے آپ کو بلوچستان کا بہت بڑا سرمایہ کہتا ہے، جو بلوچستان کے سائل اور وسائل کا خود کو سرمایہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ قوم پرستی اور اس بیس پہ ووٹ ہوتی ہے، اور پھر جب آپ ان بیسز پہ ووٹ کرتے ہیں اوبیسلی تو پھر سینیریو تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ملکی سیاست ہے ہماری، جو سیاسی پارٹیاں، یعنی اب پی ٹی آئی اگر سینٹر میں جیتتی ہے تو وہ وہاں سے 7 سیٹیں لے پاتی ہے، اسی طرح نون لیگ اگر سینٹر میں جیتتی ہے تو وہاں سے 2-4 سیٹیں لیتی ہے۔ تو یہ کس قدر گیپ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو بلوچستان کے جو ووٹرز ہیں خاص طور پہ، وہ کب تیار ہوں گے کہ وہ ملکی سیاست میں اس طرح سے عمل دخل ان کا ہو جس طرح سے بڑی پارٹیاں یہاں پہ ان ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ویسے ہی ان ہو، کیونکہ وہاں پہ کچھ مقامی پارٹیز جو ہیں ان کا رول زیادہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بلوچستان کو آپ اگر باقی پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختلف سینیریو ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلوچستان پورے کی آبادی اور آپ کے ایک لاہور ضلع کی آبادی سے بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ بلوچستان کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ بلوچستان میں ہماری ایک تو آبادی کم ہے، ایک تو آپ کا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، اور اس میں ایزیسٹ ایکسیس نہیں ہے، آپ کسی جگہ بآسانی پہنچ نہیں سکتے، آپ کو بے تحاشا وسائل چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی نوجوان عام بندہ کوئی اگر الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے یا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسمبلیوں میں جانے کی کوشش کرے تو وہاں پہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک صحیح طرح کا سرمایہ دار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہی الیکشن لڑ سکے گا، کیونکہ وہاں کے الیکشن کے
मामलात ही कुछ और है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा, कबायली सिस्टम है। ठीक है, सही माजूर। अच्छा मुझे ये बताएं, पीटीआई से आप एसोसिएट रहे, जी, नौजवानों की बिल्कुल, बात करती है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई, मैं तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन हूँ पिछले बिल्कुल 12 साल से। बिल्कुल, वो आप सेक्रेटरी जनरल भी रहे ऑल पाकिस्तान यूथ विंग के, ठीक बिल्कुल। है, और आपने गिलगित और कश्मीर में इलेक्शंस जो डिजिटल इलेक्शन सेल है उसको भी देखा। मुझे ये बताएं कि पीटीआई तो बात करती है नौजवानों की, आप कह रहे हैं कि नौजवानों के मसाइल ज़्यादा हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं चीज़ें बलूचिस्तान में, पीटीआई पर्टिकुलरली क्या कर रही है वहाँ पे नौजवानों के लिए, और आपने जो 4 साल का टेन्योर 3.5 साल का है, इसमें क्या तब्दीली देखी है वहाँ पे? देखें, बात यह है कि पीटीआई का जहाँ तक बात है कि पहली दफ़ा हमने जब होश संभाला तो हमने वफाक की सतह पे नौजवान उमूर जो वजारत थी वो पिछली अदवार में ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है। इस मरतबा जब इमरान खान आए तो उन्होंने नौजवान उमूर वजारत को बहाल किया, जिसमें मुशीर हैं उनके उस्मान डार साहब लगे हुए हैं। तो हमने उनको 12 सिफारशात पेश किए हैं। वो बलूचिस्तान का उनका दौरा भी है अभी नियरली जल्दी। तो उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लिए वो खसूसी पैकेज लेके आ रहे हैं नौजवानों के लिए, और उसमें अभी इन्होंने डिजिटल एजुकेशन का आगाज़ किया था जब कोविड आया था। अब वो बेतहाशा काम ऐसे हैं जो पहली बार पीटीआई आई और वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लेके आई, हुनरमंद नौजवान के नाम से, कामयाब नौजवान के नाम से, टैलेंट एंड प्रोग्राम के नाम से, नौजवान समाल कर्जा जात के नाम से, बारोज़गार नौजवान के नाम से, आपके वोकेशनल सेंटर्स दे रहे हैं नौजवानों को। तो मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने काम अभी शुरू किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान पे हम थोड़ी सी बात कर लें पर्टिकुलरली, सीपेक और गवादर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी पाकिस्तान में ओवरऑल। तो अब मुझे ये बताएं कि इसको आप कैसे, बलूचिस्तानी नौजवान जो है वो इसको किस कंटेक्स्ट में देख रहा है, ख़ास तौर पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए? देखें, ये हमारे साथ साथ मैं समझता हूँ कि एशिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस हब है। आपके पास हॉट वाटर जो आपको चारों मौसमों में पाकिस्तान के अंदर वो तिजारत आप तिजारत के लिए वो विजिबल है। ठीक है, आपके लिए एक ऐसा मौका है जो पूरे पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि उठा सकते। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो वसाइल से माशाल्लाह माला माल है और मसाइल पे घिरी हुई है। इन सारे मसाइल का हल एक सीपैक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हमें दे सकता है। हम इस चीज़ को खुद बारह समझते हैं कि सीपैक को जिस तरह से किया गया है इसको जल्द अज जल्द पूरा होना चाहिए। हुकूमतों को इसके ऊपर सीरियस लेना चाहिए। हम तो अपनी पार्टी को, चेयरमैन साहब को भी 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान का सीपैक में सबसे ज़्यादा शेयर रखना चाहिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए ज़्यादा उसमें सहूलियात हों, बलूचिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी उसमें ज़्यादा हो, बलूचिस्तान के लोकल्स को उसमें शुमार किया जाए, वहाँ पे रोज़गार दिए जाएं बलूचिस्तान के नौजवानों को। अब मुझे ये बताइए, तो होगी सियासी आपकी जो है वो कारकर्दगी और उस तरफ की चीज़ें, समाजी कारकुन हैं आप बहुत बड़े, और आप मुख्तलिफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें, ख़ास तौर पर यस के साथ, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के साथ। मुझे ये बताएं, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के एम्स, एम्बिशंस और सारा लाएमल जो है वो क्या है? आप लोग क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं? हमारे पास 2 तरह की ज़िंदगी है, एक आपका कल्चरल एडवोकेसी है और दूसरा आपका इस्लामिक है। बिल्कुल ऐसा। जब हम मज़हब को पकड़ते हैं तो मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रोल मॉडल बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ने वाला मुसलमान जो है वो कभी भी ज़िंदगी में किसी ऐसे पैमाने पे मायूस नहीं होता जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबी पर चलता है। उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कल्चरल एडवोकेसी की। ठीक है। अब उसके लिए हमने अल्लामा इकबाल को जब देखा और पढ़ा और सुना तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारी कौम, हमारे जो माशरे के लोग हैं वो अल्लामा इकबाल को बहुत दूर तक छोड़ते जा रहे हैं। सही है। अगर आप अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा चेक करें, उसकी नौजवानों के लिए जो उन्होंने फरमाया था, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो उन्होंने जो जवानों का किरदार और उस चीज़ को जब समझा, इसी चीज़ को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब को पूरा किया तो उसमें सबसे बड़ा किरदार नौजवानों ने अदा किया। जब हमें यस के बारे में पता चला, उसके प्रेसिडेंट हैं इरफान साहब, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके उस नज़रिए को, उस चीज़ों को समझा, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में हमने बेतहाशा सियासत पे भी काम किया, नौजवानों के ऊपर काम किया, फलाही और समाजी काम किए। अब जो चीज़ हम लोग पकड़ने जा रहे हैं उसमें से हमारा मज़हब भी और मजहबी द्वार से भी हम अवेयर होते हैं, और हमें पता लगता है कि अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका मज़हब से और किसी कौम परस्ती से हट के उसका फ़लसफ़ा था जो हमें किसी एक तरफा नहीं ले जा सकती, गैर जानिबदार तौर पर
ہمیں سمجھ آتا ہے. مطلب کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں. بالکل. تو پھر اس بنیاد پہ ہم نے یس کے ساتھ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک یس کا اقبال کی بات کہہ رہے ہیں آپ. اقبال پہ پرٹیکولرلی یس کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کے اوپر یس کا پورا فوکس ہے کہ پاکستان کے نوجوان اکثریت بنیادوں پر اقبال کو سمجھیں, علامہ اقبال کو پڑھیں, علامہ اقبال کے اس فلسفے کو پہچانیں اور اس کے اوپر کام کریں. جب اس کے اوپر کام کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی دین کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے اور اس کی دنیاوی اور سماجی زندگیوں میں بے تحاشا فرق پڑے گا. ہماری زندگیوں کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا. ٹھیک ہے. یعنی جو اقبال کا پیغام ہے کہ ریکنسٹرکشن جو وہ کہتے ہیں اسی کو آپ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نوجوانوں کو واپس اسی طرز پہ لگانا چاہ رہے ہیں جس پہ اقبال انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ جی آپ کو کامیابی دے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین جو اتھارٹی تھی بنائی حکومت پاکستان نے, اس میں بڑا کردار رہا ہے یس کا, اس کو آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں تو. جی بالکل. اس میں الحمدللہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی تھا اس کے اوپر یس کے بنیاد پہ نوجوانوں نے بہت کام کیا. اس کو بنانے میں یس کا بڑا کردار رہا ہے. اور جب یہ پریزنٹیشن پیش کی گئی تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ حکومت پاکستان کو بھی, چیئرمین عمران خان کو بھی یہ بہت اچھا لگا. ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں جو قادری صاحب, ان کو بھی یہ بڑا اچھا لگا. پھر اس کو ہم نے حکومتی سطح پر جب امپلیمنٹ ہوتے دیکھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ شاید کچھ ہم سے ان کو مواد ملا اور کچھ ان کے پاس مواد شامل. بالکل, بہت سی اسکالرشپس دی گئیں اور اس کو ملکی سطح پہ منایا گیا, 2 دفعہ منایا گیا. جی اس کے اوپر اب مزید ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو یس کے پلیٹ فارم سے اور نوجوانوں کے توسط سے اس کو جب ہم سامنے لائیں گے تو وہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا. نہیں بالکل, میں نے اس کو کیس اسٹڈی پڑھا آپ لوگوں کا جو آپ رحمت العالمین پہ بات کر رہے ہیں آپ لوگ, اس میں بڑا اچھا کنسیپٹ اس کا بڑا اچھا ہے کہ اس کو آپ OIC میں لے کے جائیں گے, پھر یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائیں گے. تو وہ جو پرو ایکٹیو اپروچ جس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں وہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے, کیونکہ جس طرح سے اب تشدد کی چیزیں ہو رہی ہیں, تشدد ہم احتجاج دیکھتے ہیں, دوسری چیزیں, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اگر پرو ایکٹیو اپروچ جس طرح سے آپ اپنا رہے ہیں وہ بڑا اچھی چیز ہے. دیکھیں آپ اس ساری چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا, میں اس کو ابھی اس لیے پوری طرح سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم اس پہ پورا کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ہی دفعہ میں بتائیں کہ ہم اس کے تحت کیا کیا کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو بہترین چیز یہ ہے سب سے کہ آپ بیک گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ لوگ اپنے آپ کا یہاں نہیں کر رہے, سامنے نہیں لا رہے, حکومتوں کو اس کا دے رہے ہیں کریڈٹ, لیکن بہرحال کریڈٹ جو بھی لے اصل میں ہمارا اصل مقصد ہے جو خیر کے لیے کام کرے گا وہ چاہے ہمارے مخالف بھی ہوں گے تو ہم اسے کھلے دل سے گلے لگائیں گے کہ آئیں اور کام کریں ملک و قوم کے لیے, اسلام کے لیے. اچھا آخر میں اگر آپ جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں ایز این بلوچستانی نوجوان اور ایز این پاکستانی اور خاص طور پہ یوتھ ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی بالکل, میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم بحیثیت نوجوان ہم نے بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے نوجوانوں کو بھی دیکھا, اپنے روزگار کے لیے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو الحمدللہ بے تحاشا خوش ہیں اور خوشحال ہیں. صرف اس چیز سے نہیں کہ وہ مالا مال ہیں, اس چیز سے بھی خوشحال ہیں کہ وہ ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا رزق اور روزی میرے رب کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان تو ہمارے لیے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آسان ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اور آپ نے مل کے اچھے اور برے کی تمیز کرنی ہے. جو اچھائی اور برائی کا سمجھ رکھتا ہے وہی نوجوان اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور وہ زندگی کے اچھے گول کو بھی حاصل کر لیتا ہے. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عارف رند بھائی جنہوں نے بتایا کہ بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ پاکستان کو کیسے دیکھ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو سماجی کارکن ہیں, جو وہاں کے نوجوان جو سماجی ایکٹیویٹیز میں بڑے ان ہیں, وہ آگے کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کے, سماجی رویوں سے ہٹ کے ہمیں کوئی ایک ایسی تحریک کو لے کے چلنا ہے کہ جس میں پرسنل لیول پہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے انہوں نے علامہ اقبال کی پرسنالٹی کو چوز کیا ہے کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ ہمیں راہ بتائیں گے اور اس راہ پہ ہم چلیں گے. انہوں نے راہ بتا دی, اب ہم نے چلنا ہے, چلنا باقی رہ گیا. اس کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.